السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو، محبت، عہد اور گمشدہ ماضی کی جھلک، یہ تینوں مل کر اس روحانی تنہائی کو جنم دیتے ہیں جو زندگی کو جیتے جی قبر کی طرح خاموش بنا دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ جو ہم نے خواب سمجھ لیا حقیقت بن کر ہماری راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رواں کی AI کہانیاں اور میں ہوں آپ کی میزبان ارما۔ رات کے سناٹے میں جب گھڑی نے 12 بجائے تو ویران حویلی کے اندر ہر چیز ساکت ہو گئی تھی۔ نئے سجے مہمان خانے کی شیشے کی کرسی پر بیٹھی زینب اپنی عروسی زیور میں لپٹی ہوئی، چاند کی ایک کمزور کرن اس کی جانب آ رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں کے اندر ایک گہرا تنہا راز تھا۔ اس رات وہ انداز بدل گئے تھے جسے کوئی دوسری جانب سے آنکھیں اس کے اندر جھانک رہی ہو۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر رقص کر رہی تھی اور حویلی کی دیواریں جیسے ماضی کی گونج سنا رہی ہو۔ زینب کے شوہر علی خاموشی سے اندر آیا۔ علی نے کہا، زینب تم ٹھیک ہو؟ زینب نے شیشے کی جانب دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں بس تھوڑی تکی ہوئی ہوں۔ لیکن اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو شادی کی رات کی توقع ہوتی ہے۔ اگلی صبح ملازمہ نے بتایا، میڈم آپ کو پتہ ہے اس کمرے میں پچھلی رات دلہن بھی رہی تھی، وہ پہلی رات غائب ہو گئی تھی اور آج تک اس کی تلاش کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ علی کے کانوں میں جیسے بجلی کڑکی، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا مگر دل پر پریشانی اس کا سایہ بن گئی۔ رات کے وقت زینب اپنے عروسی لباس میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آئینے کے عکس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر واپس آئینے کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے لباس پر خون کے داغ تھے اور عکس کی جانب سے خاموش دلہن کی شکل نمودار ہوئی۔ بال بکھرے، چہرہ دھندلا اور آواز آئی، تم نے میری جگہ لے لی۔ زینب کا دل دہل گیا مگر وہ بول نہ سکی۔ اچانک کمرے کی روشنی بند ہو گئی، دیواروں پر خون کے ہاتھوں کے نشان بننے لگے اور ایک فقرہ لکھا گیا، میں واپس آ گئی ہوں۔ علی نے آرمانگی روشنی جلا کر دیکھا۔ زینب بے ہوش تھی، اس کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو عام انسان کی نہیں تھی۔ زینب نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اس نے کہا، میں وہی ہوں جسے تم نے بھول جانا چاہا تھا۔ علی کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ محض شادی کی رات نہیں، یہ اس کی ماضی کے سائے سے معاہدہ کر لیا تھا۔ صبح کے اخبار میں چھپی خبر نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی حویلی میں پراسرار حالت میں مردہ پایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عروسی دوپٹہ تھا۔ دوپٹہ وہی تھا جو اس کے اور زینب کی ماضی سے جڑا ہوا تھا، جسے شاید برداشت نہ کیا گیا۔ کسی نے آج تک زینب کو وہ دوپٹہ نہیں چڑھایا۔ گردش روایت یہ بتاتی ہے کہ جو دوپٹہ چھوئے اسے رات کے اندھیرے میں وہ دلہن ملتی ہے، خون بھری مسکراہٹ کے ساتھ۔